السلام علیکم، میں ہوں مناج ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مناج انفو۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اس ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ۔ تنازع کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 38 17 جنوری 1948 کو منظور کی گئی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 38 میں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان اور بھارت دونوں کے نمائندوں کو ایسے بیانات دینے سے روکا گیا جس سے حالات مزید کشیدہ ہوں۔ قرارداد نمبر 38 20 جنوری 1948 کو منظور کی گئی۔ قرارداد میں تنازع کے حل کے لیے 3 رکنی کمیشن بنانے کا کہا گیا۔ اس کمیشن کا کام سلامتی کونسل کو مشترکہ خط کے ذریعے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے سفارشات دینا تھا۔ 5 جنوری 1949 کو قرارداد حق خودارادیت کے نام پر کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ کشمیری قوم ہر سال 5 جنوری کا دن حق خودارادیت کے طور پر مناتی ہے کیونکہ اسے اقوام متحدہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 47 میں بھارت اور پاکستان دونوں کے دلائل سننے کے بعد قرارداد نمبر 38 کے تحت بنائے گئے خصوصی کمیشن میں اراکین کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کر دی۔ خصوصی کمیشن میں امریکہ، کولمبیا اور بیلجیم وغیرہ کے نمائندے بھی اس کمیشن میں شامل کیے گئے۔ 21 اپریل 1948 کو منظور کی گئی قرارداد میں کمیشن کو خطے میں جا کر دونوں ممالک میں امن بحال کرانے کے لیے کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ کمیشن اقوام متحدہ کے زیر نگرانی احتساب رائے کرانے کے لیے انتظامات کرے۔ قرارداد میں تنازع کے حل کرنے کے لیے 3 اقدامات کرنے کو کہا گیا۔ پاکستان سے کہا گیا کہ اپنے ان شہریوں کو جو کشمیر میں لڑنے گئے انہیں واپس بلائے اور بھارت سے کہا گیا کہ اپنی فوج میں مرحلہ وار کمی کرے، صرف اتنی فوج ہی کشمیر میں رکھے جتنی امن کے لیے درکار ہو۔ دونوں ممالک سے کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق احتساب رائے سے حل کیا جائے۔ 3 جون 1948 کو قرارداد نمبر 51 منظور کی گئی۔ قرارداد میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ کی طرف سے لکھے گئے اقوام متحدہ کے خط کو بھی شامل کرانے کا کہا گیا۔ قرارداد نمبر 80 میں اقوام متحدہ کے کمیشن اور نمائندہ جنرل کی رپورٹس کے بعد سلامتی کونسل کی طرف سے دونوں ممالک کو جنگ بندی اور جموں کشمیر کو فوج سے پاک علاقہ رکھنے کے معاہدے پر قائم رہنے کو کہا گیا۔ 14 مارچ 1950 کی قرارداد میں پاکستان اور بھارت دونوں کو اپنی فوجیں لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹانے کے لیے کہا گیا اور احتساب رائے کے انعقاد کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے نمائندہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اوون ڈکسن جو آسٹریلیا کے چیف جسٹس بھی رہے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فوج کے انخلاء کے لیے بہت سی تجویز دی۔ پاکستان نے تو مان لی لیکن بھارت نے کوئی بھی نہ مانی۔ 1951 میں بھارت نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے، اس لیے ہم نے مشترکہ فوج کی تجویز رد کر دی۔ ڈکسن نے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مقامی فورس بنانے کی بات کی لیکن بھارت نے اسے بھی رد کر دی۔ 10 نومبر 1951 کی قرارداد نمبر 96 میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی رپورٹ پیش کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ کمیشن اقوام متحدہ کے زیر نگرانی صابر رائے کرانے کے لیے انتظامات کرے۔ 23 دسمبر 1952 کو قرارداد نمبر 98 منظور کی۔ اس قرارداد میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مذاکرات میں طے پایا کہ بھارت اور پاکستان ایک خاص حد تک ہی لائن آف کنٹرول پر اپنی فوجیں تعینات رکھ سکیں گے۔ پاکستان کے لیے یہ تعداد 3 سے 6 ہزار مقرر کی گئی جبکہ بھارت کے لیے یہ تعداد 12 سے 18 ہزار مقرر کی گئی۔ 24 جنوری 1957 کو قرارداد نمبر 122 منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ آل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی قانون ساز اسمبلی تنازع جموں کشمیر کے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور یہ بھی کہا گیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 91 کے مطابق جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ قرارداد نمبر 123 21 فروری 1957 کو منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں سلامتی کونسل نے صدر گنار جارنگ سے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کریں اور اس تنازع کے حل کے لیے اپنی تجویز دیں۔ صدر گنار جارنگ جنہوں نے 1956 سے 1958 تک
اقوام متحدہ کی نمائندگی کی۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں تنازع کشمیر کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ ہم آپ کو اس قسط کے تیسرے حصے میں بتائیں گے۔